अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मे उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। किसी ज़माने में कहीं एक लकड़हारा रहता था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, बेटे को नसीहत करनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी आराम से गुजार सके। सो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हें मालूम है कि जंगल के फला किनारे पर देवदार का एक दरख्त है जिसको मैंने आज तक नहीं छेड़ा। कल तुम अकेले लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। याद रखना बेटे, तुम भी उस दरख्त को कभी हाथ न लगाना। जंगल में से जो चाहे काटना, मगर देवदार को कभी ना काटना। ये कहकर बूढ़ा लकड़हारा मर गया। उस वाक़ये को कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने देवदार के दरख्त को गौर से देखा और अपने आप से कहा, कोई ऐसी खास बात तो नजर नहीं आती इस दरख्त में, आखिर इसे क्यों न काटा जाए। ये कहा और कुल्हाड़ी उठा के दरख्त के तने पर मारने लगा। दरख्त वहां से सरक कर परे हट गया। लकड़हारा एक कदम आगे बढ़ा तो दरख्त और पीछे हट गया। अब लकड़हारे ने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दरख्त उससे भी तेज दौड़ने लगा। लकड़हारा थक कर उस जगह वापस आ गया जहाँ से चला था और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर गधे पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा घुप हो गया। लकड़हारे ने गधे को रोका और वहीं रात बसर करने का फैसला किया। गधे को दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी सी शाख पर बैठ गया। जैसे ही दिन निकला, लकड़हारा दरख्त से नीचे उतरा, मगर वह रही किस्मत, जिस जगह रात के वक्त गधा बांधा था वहां गधे की बजाय हड्डियों का ढेर पड़ा था और चंद कदम के फासले पर वही देवदार का दरख्त खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। देवदार का दरख्त और लकड़हारा आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों पर से गुजरे, वादियों और मैदानों में से गुजरे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दिन का उजाला सिमटने लगा। ये रात भी लकड़हारे ने एक दरख्त पर बसर की और अगले दिन फिर देवदार के दरख्त के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब वाकया पेश आया जिससे लकड़हारा देवदार के दरख्त को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक नाग और एक मस्त हाथी आ गए। नाग और हाथी आपस में लड़ रहे थे। नाग हाथी को निगलने लगा था, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी नाग के हलक में फंस गया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो हैरत से बुत बना खड़ा था। ये क्या हो रहा है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथी ने जब लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए इस नाग को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। जरा इसके दांत तो काट दो। नाग ने अभी लकड़हारे से दरख्वास्त की, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर मारी। दोनों दांत कटकर दूर जा गिरे। नाग ने पूरे हाथी को पेट में उतार लिया। अब नाग ने बड़े इत्मीनान से लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। ये कहकर नाग लकड़हारे के साथ साथ चलने लगा। दोनों मजे मजे से गपशप करते चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहा कर ताज़ा हो लूं। अगर कोई वाकया पेश आए तो डरना मत, समझे? ये कहकर नाग पानी में कूद गया। उसी लम्हे जोर की आंधी चलने लगी। चीखती चिंगाड़ती हवा के साथ बारिश होने लगी। बिजली उस जोर से चमकती थी कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर हौलनाक गर्ज आवाज पैदा कर रहे थे। जब तक नाग पानी में नहाता रहा, ये सिलसिला जारी रहा। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ खामोशी छा गई। नाग ने लकड़हारे को बताया कि नहाकर उसकी थकावट दूर हो गई है, अब सफर आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ काशनी के बेशुमार फूल खिले थे। कभी उनको तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते। आखिर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। नाग ने लकड़हारे को बताया, ये मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा
کہ تم میرے بہترین دوست ہو تو وہ خوش ہو کر تمہیں مزیدار کھانا کھلائے گی۔ لکڑہارے نے کہا کچھ کھانے کو مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ناگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا خبردار کچھ مت کھانا، بلکہ ماں سے کہنا کہ دیوار پر ٹنگا ہوا چھوٹا سا آئینہ دے دو۔ باتیں کرتے کرتے وہ گھر کے اندر پہنچ گئے۔ ناگ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناگ کی ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بیٹے کا حال چال پوچھنے کے بعد اس نے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ یہ اجنبی کون ہے۔ ناگ نے جواب دیا ماں جی یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، تو بیٹا اس کو اندر لے آؤ نا، دودھ اور گوشت سے اس کی خاطر کرو۔ ماں نے کہا گھر کے اندر تو چلا گیا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ اسے بھوک نہیں ہے، ورنہ ضرور کھاتا۔ لیکن بیٹا تم میرے بیٹے کے دوست ہو، میں تمہیں کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جانے دوں؟ مجھے تو یہ برا لگ رہا ہے۔ اچھا بیٹا کچھ کھاتے نہیں تو کوئی تحفہ ہی لیتے جاؤ۔ ناگ کی ماں نے لکڑہارے سے کہا۔ لکڑہارے نے جھجکتے ہوئے کہا آپ کے پاس ایک چیز ہے، مجھے وہ مل جائے تو میرا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ ماں نے کہا تم نام تو لو، میں فوراً دے دوں گی۔ لکڑہارا جلدی سے بولا وہ جو سامنے دیوار پر آئینہ لٹک رہا ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ ماں نے کہا بڑی معمولی چیز مانگتے ہو، عجیب خواہش ہے تمہاری۔ لکڑہارے نے جواب دیا کیا خیر ہو، یہ معمولی آئینہ ہی سفر میں میرے کام آئے۔ اچھا بیٹا، ماں نے اتنا کہا اور آئینہ اتار کر لکڑہارے کو دے دیا۔ ناگ اور ناگ کی ماں سے اجازت لے کر لکڑہارا پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ ناگ نے اپنی ماں سے مجھے آئینہ کیوں دلوایا، کچھ تو اس کا مقصد ضرور ہوگا۔ نہ یہ سوچ کر اس نے جیب سے آئینہ نکالا، اس کی پشت کو اچھی طرح دیکھا، پھر الٹ کر سیدھا کیا اور اس میں اپنی شکل دیکھنے لگا، لیکن آئینے میں اسے اپنی شکل کی بجائے ایک دیو نظر آیا۔ اس دیو نے بڑی ادب سے جھک کر اس سے کہا کیا حکم ہے شہزادے؟ اس عجیب واقعے نے لکڑہارے کے ہوش اڑا دیے۔ وہ 1 منٹ تک بت بنا کھڑا رہا، مارے حیرت کے اس کے منہ سے بات نہ نکلی تھی۔ بہت دیر بعد وہ سمجھا کہ دیو اس سے حکم دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو زور کی بھوک لگی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے، منہ سے الفاظ کا نکلنا تھا کہ لکڑہارے کے سامنے دسترخوان بچھ گیا جس پر قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ دیو غائب ہو گیا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ بیچارہ لکڑہارا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آئینے کا یہ مطلب ہے، لکڑہارے نے دل ہی دل میں کہا یقیناً یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس نے جیب سے پھر آئینہ نکالا اور اس میں جھانکا۔ دیو پھر حاضر ہو گیا اور بولا کیا حکم ہے شہزادے؟ اب بیچارے لکڑہارے کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا مانگے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس کی آؤ بھگت شہزادوں کی طرح ہو رہی ہے، شہزادے کے لیے محل بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نے کڑک کر کہا میرا محل کہاں ہے؟ پلک جھپکتے ہی وہ ایک عالی شان محل کے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بادشاہوں کی طرح چلتا ہوا اور محل کی سجاوٹ دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بڑے بڑے کمروں میں قیمتی قالین بچھے تھے، دروازے پر بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ لکڑہارا آئینے کی کرامات دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا اس محل میں رہنے کے لیے میرے ساتھ میری بیوی کا ہونا بھی تو ضروری ہے، اور یہ بیوی اگر بادشاہ کی بیٹی ہو تو وہ آئینے سے شہزادی مانگنی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی لکڑہارے نے آئینے میں جھانکا۔ دیو نے حاضر ہو کر پوچھا کیا حکم ہے سرکار؟ لکڑہارے نے فوراً حکم دیا بادشاہ کی بیٹی حاضر کرو۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ لکڑہارا اسے پا کر بے حد خوش ہوا اور اس سے اسی دن شادی کر لی۔ شہزادی کی اس طرح اچانک غائب ہو جانے سے شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ ملازموں نے محل کا کونا کونا چھان مارا، مگر شہزادی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک بھر میں منادی کرا دی جائے کہ جو شخص شہزادی کو تلاش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہزادی کے ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی کہ ایک دن بڑھیا محل میں آئی اور کہا کہ میں شہزادی کے بارے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔
بڑھیا کو فوراً بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بڑھیا نے کہنا شروع کیا، عالی جاں، آپ کی سلطنت میں شہزادی کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلی گئی ہے جو 7 سمندر پار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر کہا، تمہاری کیا تجویز ہے؟ عالی جاں، پہلے تو آپ ایک لکڑی کا ایک صندوق بنانے کا حکم دیں، پھر اس صندوق پر جست کی چادر مڑوا دیں۔ صندوق اتنا بڑا ہو کہ اس میں لیٹ اور بیٹھ سکوں، اور میرے ساتھ 9 دن کی خوراک بھی رکھی جا سکے۔ جب میں اس میں بیٹھ جاؤں تو آپ اس کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کر کے کھلے سمندر میں پھینک دینا۔ بادشاہ کو جہاں سے ذرا سی بھی امید نظر آتی خوش ہو جاتا۔ اس نے اسی وقت صندوق تیار کرنے کا حکم دیا، پھر بڑھیا کو صندوق میں بٹھا کر 9 دن کی خوراک اس میں رکھ دی۔ اس کے بعد ڈھکنا اچھی طرح بند کر کے سمندر میں پھینکوا دیا۔ سمندر کی موجیں جلد ہی صندوق کو کھلے پانی میں لے گئی۔ صندوق دن رات پانی کی لہروں پر ڈولتا اور بہتا رہا۔ آخر ایک دن صبح کے وقت سمندر کے کنارے پر مچھوارے نے پانی میں جال پھینکا تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ یہ ساحل اس ملک کا تھا جہاں پر لکڑہارے کا محل تھا۔ مچھیرے رسوں کی مدد سے اس بھاری صندوق کو کھینچ لائے۔ صندوق کو کھول کر دیکھنے کا شوق سب کو تھا۔ جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا گیا، دیکھا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بارے میں بڑی دردناک کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 مکار بیٹوں نے اسے صندوق میں بند کیا ہے اور سمندر میں بہا دیا تاکہ بوڑھی ماں سے چھٹکارا پائے۔ بڑھیا اپنی کہانی سناتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی۔ مچھیروں کو بڑھیا کے حال پر رحم آ گیا۔ بڑھیا نے درخواست کی کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے جائے، اگر وہ نیک دل ہو تو ضرور میری مدد کرے گا۔ مچھیرے بڑھیا کو لکڑہارے کے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت چاہی، لیکن اس کو بادشاہ کی بجائے ملکہ کے پاس لے جایا گیا۔ یہ ملکہ وہی شہزادی تھی جس کی تلاش میں بڑھیا وہاں تک پہنچی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا اور اس کو بھی وہی دردناک کہانی سنائی جو اس نے مچھیروں کو سنائی تھی۔ پھر اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ اسے محل میں سر چھپانے کی جگہ عنایت کر دی جائے، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ ملکہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے بڑھیا کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بڑھیا محل میں رہنے لگی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ بڑھیا کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ محل کا کوئی بھی نوکر کام نہیں کرتا تھا، سب کام اپنے آپ ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر حصہ صاف ستھرا اور جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا۔ کھانے کا وقت آتا تو لذیذ اور مزیدار کھانے آپ ہی آپ آ جاتے۔ جب لکڑہارا گھر میں نہ ہوتا تو بڑھیا ملکہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہ ملکہ سے کرید کرید کر پوچھتی تھی کہ گھر کا کام کرتا کون ہے، بازار سے سودا سلف لانے والا کون ہے، برتن کون صاف کر جاتا ہے اور کھانا کون پکاتا ہے۔ بڑھیا کسی طرح لڑکی سے یہ راز اگلوانا چاہتی تھی، لیکن ان باتوں کا علم ملکہ کو بھی نہ تھا۔ جادو کے آئینے کی اسے کوئی خبر نہ تھی۔ وہ جواب دیتی، میرا شوہر ان باتوں کے متعلق جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ بڑھیا چالاکی سے کہتی، ملکہ عالم، آپ ان کی بیوی ہیں، وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ گھر کا کام کون کرتا ہے اور باہر کا کام کس کے سپرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کیسی بیوی ہیں اور شوہر کو آپ سے کیسی محبت ہے جو وہ آپ سے یہ راز چھپاتا ہے۔ یہ راز جاننا آپ کا حق ہے۔ بڑھیا ہر وقت اسے اسی قسم کی پٹی پڑھاتی رہتی۔ ملکہ بھولی بھالی تھی، وہ بڑھیا کی باتوں میں آ گئی اور بے چین سی رہنے لگی۔ ایک رات موقع پا کر اس نے شوہر سے پوچھا، کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ محل کتنے سارے کام کرتا کون ہے۔ آپ اچھے شوہر ہیں کہ بیوی کو دل کی بات بھی نہیں بتاتے۔ لکڑہارے نے بیوی کی بات نہ ٹالی اور خوشی خوشی جادو کے آئینے کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ نے آئینہ ہاتھ میں لے لیا۔ وہ دل بہلانے کے لیے اس میں جھانکتی تو دیو حاضر ہو جاتا اور پوچھتا، کیا حکم ہے ملکہ عالیہ؟ شہزادی دل لگی کے لیے اس کو ادھر ادھر دوڑاتی اور خوش ہوتی۔ اگلے دن جب لکڑہارا روز کی طرح سیر و شکار پر چلا گیا اور بڑھیا ملکہ کے پاس آ بیٹھی تو ملکہ نے اسے جادو کے آئینے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ بڑھیا نے ہوشیاری سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آئینہ کہاں اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔
मौका पाते ही बुढ़िया ने जादू का आईना चुरा लिया और देव को बुला लिया। देव ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है ए बुजुर्ग खातून? बुढ़िया ने फौरन कहा, मुझे और शहजादी को बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों बादशाह के महल में थी। बुढ़िया ने आईने के देव को दोबारा तलब किया और हुक्म दिया कि जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी लम्हे लकड़हारे का जादू का महल राख का ढेर हो गया। लकड़हारा सैरो तफरी के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था न शहजादी, बस राख का एक ढेर था। सर पकड़कर बैठ गया, अब क्या करे। शहजादी ने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादू की महल की बिल्ली के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली किसी तरह बच गई। अब वो गोश्त का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्दी ही मिल गया। लकड़हारे ने उस टुकड़े को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा बिल्ली के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा शहजादी की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वो शहजादी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो मंजिलों पर मंजिलें मारता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समंदर उसके इरादे के सामने कुछ हकीकत न रखते थे। बस वो चलता रहा। आखिर एक दिन उस मुल्क में जा पहुंचा जहाँ का बादशाह शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही महल में दाखिल हुआ और शाही बावर्ची खाने में मुलाजमत की दरख्वास्त की। इत्तिफाक से शाही बावर्ची खाने में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। लकड़हारे का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह शहजादी से मिलने की मौके की तलाश में रहने लगा। वो हर वक्त चौकन्ना रहता। ये खबर उसे मिल ही चुकी थी कि शहजादी वापस आ चुकी है। एक रोज अचानक शाही बावर्ची खाने का बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। लकड़हारे ने उससे कहा, बड़े मियाँ, आप बस देखते रहे, मैं सब खाने तैयार करके डोंगों में सजा दूंगा। बूढ़ा बावर्ची रजामंद हो गया। लकड़हारे ने शाही बावर्ची की हिदायत के मुताबिक खान सजाए और शहजादी की प्लेट में गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वो जादू के महल से आते हुए बिल्ली को डाल आई थी। शहजादी भी अपने शोहर से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी। वो हर वक्त सोचती रहती कि शोहर को किस तरह तलाश करे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। जब उसने अपनी प्लेट में वही गोश्त का टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे फौरन ख्याल आया कि उसका शोहर इसी महल में मौजूद है। अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। शहजादी ने बावर्ची को बुलाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा कि क्या बावर्ची खाने में कोई नया आदमी मुलाजिम रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। बावर्ची ने दस्तबरस्त अर्ज किया, शहजादी साहिबा, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना पकवाया। ये नौजवान चंद रोज पहले ही मुलाजिम रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। शहजादी ने कहा, बड़े मियाँ, आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब मियाँ बीवी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। शहजादी ने एक एक वाकया शोहर को सुनाया और उसने भी अपना किस्सा तफसील से बयान किया। अब दोनों ने मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने महल में जाकर हंसी खुशी रह सके। लेकिन जादू का आईना तो उस बुढ़िया के कब्जे में था और वो हर वक्त महल में शहजादी के साथ रहती थी। बुढ़िया ने लकड़हारे को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही शहजादी का खाना और चाय लेकर आता था। बुढ़िया ने आईने के देव को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और उसकी बिल्ली, दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। अब बिल्ली की सुनिए। जब महल जलकर राख हो गया और लकड़हारा भी चला गया तो बिल्ली भूखों मरने लगी। मजबूरन चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे। वो इस तरह की चूहों के बादशाह की फौज तकरीबन खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली उसकी फौज के सारे सिपाही हड़प कर गई थी। जब चूहों के बादशाह को इल्म हुआ कि इंसानों का बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि इंसाफ के लिए बादशाह के पास जाना चाहिए। वो लकड़हारे के पास गया
اور چی کر کے بولا، خدا کے لیے میری مدد فرمائیے، اگر آپ کی بلی اسی طرح چوہے مارتی رہی تو میں بالکل تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ لکڑہارے نے کہا، میں تو بلی کو یہاں سے ہٹا دوں گا، لیکن میرے دکھ کو کون دور کرے گا؟ چوہے نے کہا، فرمائیے آپ کو کیا دکھ ہے، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس پر لکڑہارے نے الف سے یا تک کی تمام کہانی سنا دی، جادو کے آئینے کے بارے میں، شہزادی اور محل کے بارے میں، آخر میں اس بڑھیا کے بارے میں بھی بتایا جس کی مکاری کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چوہوں کے بادشاہ نے چی کر کے دم ہلائی، آپ اپنی بلی سے میرے بچے کچے سپاہیوں کو بچا لے، میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر جادو کا آئینہ منگوا لوں گا۔ لکڑہارے سے ملاقات کے بعد چوہوں کے بادشاہ نے چوہوں کو بلایا اور کہا کہ وہ چوہے آگے آئے جو بادشاہ کے محل میں اکثر جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ چوہے آگے آئے تو اس نے پوچھا کہ کون سا چوہا بڑھیا کو جانتا ہے۔ ایک لنگڑا چوہا آگے بڑھا اور بولا، حضور میں اسی کٹنی کے کمرے میں خوراک کی تلاش میں جاتا ہوں، جادو کا آئینہ میں نے اکثر اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے، میں پتہ چلا لوں گا کہ وہ آئینہ رکھتی کہاں ہے، تو تم کو ابھی وہاں جانے اور آئینے کا پتہ لگانے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ہی بن پڑے اسے وہاں سے لے کر آؤ۔ لنگڑے چوہے نے اپنے بادشاہ کے قدموں کی زمین کو چوما اور کہا، آلی جا، آپ کا حکم سراخوں پر، لیکن میرے ہمراہ کچھ چوہے بھیج دیے جائے، وہ مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ چوہوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ لنگڑا چوہا ایک چوہے کی کمر پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، باقی چوہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ 7 سمندر پار بادشاہ کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ وہ پھر بڑھیا کے کمرے میں گھس گئے۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مکار عورت دسترخوان بچھائے مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے بڑھیا کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بڑھیا کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آئینہ بڑھیا کے تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ بستر پر بیٹھنے سے پہلے بڑھیا نے 100 بار آئینے کو اٹھا کر دیکھا۔ جب نیند نے بہت ستایا تو تکیے پر سر رکھتے ہی سو گئی اور کھرانٹے لینے لگی۔ بڑھیا کے کھرانٹوں سے چوہے کو اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو 3 چوہے کود کر بستر میں گھس گئے۔ لنگڑے چوہے نے اپنی دم بڑھیا کی ناک میں گھمائی، بڑھیا کو چھینک آنے لگی۔ دوسرے 2 چوہے اپنے کام میں بہت تیز تھے، جلدی سے آگے بڑھے اور جو ہی بڑھیا نے چھینکنے کے لیے سر اٹھایا، انہوں نے تکیے کے نیچے سے جادو کا آئینہ کھینچ لیا۔ چوہے آئینہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ چوہوں کا بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق لکڑہارے کو اس کا آئینہ واپس کر دیا۔ لکڑہارے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلی کو بغل میں دبا کر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے آئینے کو نکالا اور دیو کو طلب کیا۔ دیو نے آتے ہی سر جھکا کر کہا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارے نے کہا، میرے لیے پوشاک لاؤ، ایک شاندار گھوڑا اور فوج بھی حاضر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہانہ لباس پہنے اور بھاری فوج لیے بادشاہ کے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کو جب لکڑہارے کی شان و شوکت اور فوج کی خبر ملی تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ نوجوان لکڑہارے اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور ایک بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا۔ پورے ملک میں چراغاں اور ہزاروں مہمانوں کو محل میں دعوت دی گئی۔ اب مکار بڑھیا کی سنیے۔ لکڑہارے نے آئینے کے 2 کو بلایا اور حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کے کرتوتوں کی سخت سزا دی جائے۔ بڑھیا اسی وقت محل سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ایسے ہی مزیدار دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔